ابو بکر بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ شعبان 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک سریہ میں 30 آدمیوں کے ساتھ تربہ میں قبیلہ حوازن کی ایک شاخ کی طرف روانہ فرمایا۔ تربہ جو ہے یہ مکے سے 2 دن کی مسافت پر ایک وادی ہے جہاں بنو حوازن آباد تھے۔ جب 2 دن کی مسافت وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ پرانے زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھوڑے یا اونٹ، ان کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے میدان میں اترے تو آپ نے جھنڈا حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ 2 دن کے حوالے سے میری مراد یہ ہے کہ جب دنوں کے حوالے سے کہیں بھی حوالہ آئے بات ہو۔ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ غزوہ خیبر میں پرچم کا ذکر ملتا ہے، اس سے قبل صرف جھنڈے ہوتے تھے۔ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے میدان میں اترے تو اپنے جھنڈا حضرت عمر بن خطاب کو دیا۔ آگے اس کی وضاحت ہے کتب سیرت میں سے کہ سب سے پہلی مرتبہ غزوہ خیبر میں پرچم کا ذکر ملتا ہے، جھنڈے کا۔ اس سے قبل صرف جھنڈے یعنی بڑے پرچم کا، اس سے قبل صرف چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سیاہ رنگ کا تھا جو ام المومنین حضرت عائشہ کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ اس کا نام عقاب تھا، اور آپ کا جھنڈا ایک جھنڈا سفید رنگ کا تھا جو آپ نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ ایک پہلے جھنڈے کا ذکر ہوا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا جو ام المومنین کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ پھر دوسرے جھنڈے کا ذکر ہے جو سفید رنگ کا تھا، یہ حضرت علی کو آپ نے عطا فرمایا۔ ایک پرچم آپ نے حضرت حباب بن منذر کو اور ایک حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا۔ نیز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کو درد شقیقہ ہو گیا اور آپ باہر تشریف نہ لا سکے۔ اس موقع پر پہلے آپ نے حضرت ابوبکر کو اپنا پرچم عطا فرمایا، پھر وہی پرچم حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ اس روز شدید لڑائی ہوئی، تاہم مسلمان قلعہ فتح نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اگلے روز وہ پرچم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔